خطبہ نمبر 100 الطاف و عنایات باری تعالی۔ وہ خدا لائق کے حمد و ثنا ہے جس کا فضل و کرم پھیلا ہوا ہے اور جو عفو و بخشش کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے۔ ہم تمام امور میں اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اس کی مدد مانگتے رہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں جنہیں خدا وند عالم نے اس لیے بھیجا کہ اس کے حکم کا اعلان کریں اور اس کا ذکر کر کے سمجھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کے ساتھ اسے پہنچایا اور راہ راست پر قائم رہ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ہم میں حق کا وہ علم چھوڑ گئے۔ جو اس سے بڑھے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا، اور جو اس سے روگردانی کرے گا وہ مٹ جائے گا، اور جو اس کا دامن تھام لے گا وہ حق کے ساتھ رہے گا۔ اس علم کا رہنما وہ ہے جو سوچ سمجھ کے بولنے والا، رک کر اقدام کرنے والا، اور جب آمادہ ہو جائے تو تیز رفتاری سے انجام دینے والا ہے۔ جب تم اس کے آگے گردنیں جھکاؤ گے اور اپنی گردنوں سے اس کی جانب اشارہ کرنے لگو گے تو اسے موت آ جائے گی اور اسے لے جائے گی۔ اس کے بعد جب تک خدا چاہے گا انتظار کے لیے ٹھہرے رہو گے، یہاں تک کہ خدا وند عالم ایک ایسے شخص کو ظاہر کرے گا جو تمہیں ایک جگہ جمع کر دے گا اور تمہاری پراگندی دور کرے گا۔ بس تمام امور کی تمنا نہ کرو اور مایوس نہ ہو، کیونکہ عنقریب وہ آئے گا اس کا ایک پایا ثابت نہ ہو اور دوسرا پایا باقی ہو، پھر یہ دونوں پلٹ آئیں یہاں تک کہ دونوں ثابت ہو جائیں اور خلافت ظاہری حاصل ہو جائے۔ یاد رکھو کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کے ستارے، جب ایک ڈوبتا ہے تو دوسرا ابھر آتا ہے۔ بس گویا تم پر خدا کی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، اور تم جس کی امید میں تھے وہ خدا نے تمہیں دکھا دی ہے۔